السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج سے ایپیسوڈ وائس کے ساتھ ہی آئے گی۔ بنا وقت ضائع کیے بڑھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ فنائے دلہام از قلم انو انصاری، قسط نمبر 82، حصہ اول۔ سردار، وہ میٹنگ تو آج 11 بجے ہے، 2 گھنٹے بعد۔ یعقوب دلہام کے بولتے ہی فوراً بولا تھا۔ آج؟ دلہام نے آنکھیں چھوٹی کر کے یعقوب کو دیکھا۔ جی سردار، آج 11 بجے میٹنگ ہے۔ جو کرنا ہے ہمیں ان 2 گھنٹوں میں کرنا ہوگا۔ سب نے گہرا سانس بھرا اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے سب کھڑے ہوئے تھے۔ بڑے بابا، سب عورتوں کی حفاظت آپ کے ذمے ہے۔ میں ہر طرف سیکیورٹی کر کے جا رہا ہوں۔ کوئی بھی اگر کہے کہ اسے باہر جانا ہے تو اس کی عزت افزائی کر کے سکون سے اسے بٹھا دیجیے گا، میری پری ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ سب سے زیادہ ضد وہی کرتی ہے۔ سفیان خان نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ سب مردان خانے سے نکلنے لگے۔ جب سردار سفیان خان کے پاس گیا اور ہلکا سا جھکا تھا، سفیان خان نے مسکراتے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ وہ سب وہاں سے نکل گئے۔ ان کا رخ ایک مخصوص مقام کی جانب تھا۔ 8 گاڑیاں سڑک پر تیز رفتار سے دوڑائی جا رہی تھیں۔ وریام، سارم، تم دونوں اس جگہ پر جاؤ۔ ان دونوں کی کار دلہام کی دونوں جانب تھی۔ دونوں نے ہاں میں سر ہلایا اور اپنی کار کا رخ دوسری جانب کر لیا۔ باقی 6 گاڑیاں 3 آگے اور 3 پیچھے تھیں۔ وہ 6 گاڑیوں میں افراد اپنے اپنے معاملات نپٹانے کے لیے گئے۔ تقریباً 11 بجے وہ سب سردار کی کمپنی میں موجود تھے۔ میٹنگ سردار کی کمپنی میں ہو رہی تھی، جہاں تمام بزنس ٹائکون نے آنا تھا۔ ابراہم ملک وہاں پہنچا۔ وہ سیدھا میٹنگ روم میں گیا تھا۔ جیسے ہی وہ میٹنگ روم میں داخل ہوا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ میٹنگ روم بالکل خالی تھا۔ 11 بجے میٹنگ ہے، 5 منٹ رہ گئے ہیں، ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا۔ وہ گھڑی پر ٹائم دیکھتے بولا۔ جب دروازہ کھولنے کی آواز سن کر وہ مڑا تھا، سامنے سے یعقوب اندر داخل ہوا۔ تمہارا سردار کہاں ہے آج؟ اور ابھی تک تمام بزنس مین کیوں نہیں آئے؟ ابراہم اس کی جانب دیکھتے دبا دبا سا دہاڑا۔ مجھے کیا پتا کیوں نہیں آئے باقی بزنس مین، ان کی گود میں تو جا کے بیٹھا نہیں ہوں میں۔ بہت زبان چلنے لگ گئی ہے تمہاری۔ یعقوب شاہ، بھولو مت، تمہارے ماں باپ میرے پاس ہیں۔ اگر تم نے مزید زبان لڑائی تو انہیں گنوا بیٹھو گے۔ یعقوب نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بنائی۔ ابراہم نے اس کا بہت غلط استعمال کیا تھا، اور وہ بھی اس انسان کے خلاف جس کے ساتھ وہ وفادار تھا، جسے تکلیف دینے کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تم میرے بابا کو کچھ نہیں کر سکتے۔ یعقوب گردن کو تیری کیے بولا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے یعقوب اندلی کہ میں تمہارے بابا کی جان بخش دوں گا؟ یعقوب نے گہرا سانس بھرا۔ تمہارے جیسا مکار وحشی انسان میں نے نہیں دیکھا، جو دوسروں کی بیویوں پر نظر رکھتا ہے، جو عورتوں کی خرید و فروخت کا کام کرتا ہے، ڈرگس بیچتا ہے۔ یعقوب چیئر پیچھے کی جانب کھینچتے بیٹھا تھا۔ ابراہم کو بے تحاشا طیش آیا اس کا پرسکون انداز دیکھ کر۔ اب تم کہو گے کہ میں یہ سب نہیں کرتا؟ یعقوب پر اسرار یک طرفہ مسکراہٹ لبوں پر سجا گیا۔ ابراہم نے اپنا سونے کا ہاتھ اپنے دوسرے کندھے پر رکھا۔ اس کی ایک آنکھ پر کالی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ سیاہ رنگ کی پینٹ شرٹ میں وہ یعقوب کے سامنے موجود تھا۔ ابراہم ملک جو کام کرتا ہے وہ اقرار کرنے کی بھی ہمت رکھتا ہے۔
ہاں میں کرتا ہوں خرید و فروخت لڑکیوں کی اور ڈرگس کی، قتل کرتا ہوں اور بے تحاشا کیے ہیں، اتنے کی قتل کیے ہیں کہ میں گنتی بھول گیا۔ ابراہم اس کے سامنے کرسی پر بیٹھا۔ تم نے اورحان خان زادہ کو قتل کیا ہے۔ ابراہم ملک، اور الزام اس بیچارے یاور پر گیا، اور آئدن کی کار میں ڈرگس بھی تم نے رکھوائے۔ یعقوب کی بات پر ابراہم نے کہکا لگایا۔ وہ بیچارہ یاور سردار سے بلا وجہ دشمنی مول لے کر بیٹھا تھا، جبکہ اس کا باپ غلط تھا۔ اس کے خاندان کو اس کے اپنے ہی باپ نے ختم کیا تھا، اور اس کی بہن کو اس کی بہنوئی نے۔ اس کا باپ ڈارک ویب کے ہتھے لگنے سے پہلے سردار پر تمام الزام ڈال گیا، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ لیکن حیرت ہوتی ہے مجھے سردار پر، جس نے اتنا کچھ اس کے ساتھ کیا۔ وہ اس کے ساتھ دوستی کر کے اسے اپنے گھر رکھ رہا ہے، اور اس کا بھائی بیچارہ ایماندار پولیس والا، اس کی نوکری چلی گئی۔ ابراہم بے وقوف بنا ہر بات اگل رہا تھا، اپنا ہر راز بتا رہا تھا۔ ماسٹر مائنڈ پیچھے تم ہو اور شاہان مرزا تھے۔ تم کئی عرصے سے ڈارک ویب کے اونر ہو۔ یعقوب اسے اب یہ آخری بات اگلوانا چاہتا تھا۔ سب کچھ جانتے ہو تم، پھر بھی کیوں سوال کر رہے ہو؟ وہ سب کرنے والا میں ہی تھا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر کہکا لگایا، اور اس کا یہ آخری کہکا تھا۔ میٹنگ روم کا دروازہ کھلا، میڈیا اور پولیس آفیسرز اندر داخل ہوئے تھے۔ ان آفیسرز میں سب سے آگے شہریار تھا، جس کی آنکھوں میں گلابی پن تھا، کن پٹی کی رگیں ابھری ہوئی تھیں۔ ابراہم ملک، آپ ڈارک ویب کے اونر ہیں، آپ سمگلر ہیں، آپ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے۔ آپ نے ابھی اقرار کیا ہے اپنے تمام جرموں کا۔ آپ نے ایس ایس پی آئدن احسان پر الزام لگایا۔ میڈیا کا ایک آدمی اس کے آگے مائک کرتے بولا تھا۔ باقی تمام ویڈیوز بنا رہے تھے، کچھ تصویریں کھینچ رہے تھے۔ شہریار آگے بڑھا، پر اسرار مسکراہٹ لبوں پر سجائے، شعلے برساتی نظروں سے اسے دیکھتے۔ ہتھ کڑی اس کے سامنے کی تھی۔ جو اس نے اس کے دوست کے ساتھ کیا تھا، وہی اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ فرق اتنا تھا کہ اس کا دوست بے قصور تھا اور ابراہم ملک قصوروار۔ میڈیا والوں کے پیچھے سے سردار میٹنگ روم میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے آئدن، یاور، ہادی تھے۔ سردار دلہام خان، آپ اس سب کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ انہوں نے آپ کے بھائی پر الزام لگایا۔ پاکستان کی سب سے بڑی میٹنگ ہونے والی تھی یہ، اور جو اس میٹنگ میں مین بزنس مین ہے وہی سمگلر اور ڈارک ویب کا اونر نکلا ہے۔ ایک لڑکی دلہام کے سامنے مائک کرتے اس سے پوچھ رہی تھی۔ اس جیسے انسان کو پولیس پھانسی کے پھندے تک لے جائے، کیونکہ ایسے انسان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ میرے بھائی پر الزام لگایا گیا تھا، اسے سمگلر کہا گیا، جبکہ میرے بھائی نے کچھ نہیں کیا تھا۔ تمام الزام غلط ثابت ہوئے ہیں۔ سردار نے الفاظ ادا کر کے مائک سائڈ پر کر دیا۔ وہ سب اب آئدن کی طرف ہوئے تھے۔ سر، کیا آپ اپنی جاب پر واپس آئیں گے؟ جی بالکل، میں اپنی جاب پر واپس آؤں گا۔ اینڈ نو مور کویسچن پلیز۔ آئدن نے بھی مائک پیچھے کر دیا۔ شہریار نے اسے ہتھ کڑی پہنائی۔ ابراہم اس وقت کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ تمام پولیس آفیسرز کی گن کا رخ اس کی جانب تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، اسے یقین تھا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے گا۔ شہریار اسے وہاں سے لے کر گیا۔ میڈیا والے اس کی تصویریں کھینچ رہے تھے۔ پولیس کی گاڑی میں اسے بٹھائے وہ اسے پولیس اسٹیشن کی جانب لے جا رہے تھے، جبکہ سردار اور وہاں کچھ اور بزنس مین موجود تھے جن سے سوال کیے گئے۔ سردار تمام بزنس مین کو کہا تھا
کہ میٹنگ کچھ گھنٹے لیٹ ہوگی، اس لیے بہت کم بزنس مین وہاں آئے تھے۔ وہ سب وہاں سے نکلے تھے میڈیا والوں کی نظروں سے بچ کر، اپنی اپنی گاڑیوں میں موجود۔ وہ یاور کے اڈے کی جانب جا رہے تھے۔ شہریار کی کار پولیس کی گاڑی کے پیچھے تھی۔ اس نے ڈرائیور کو کال کر کے گاڑی روکنے کا کہا اور ڈرائیور کی جگہ خود بیٹھ کر وہاں سے گاڑی لے گیا۔ 2 آفیسرز اس گاڑی میں موجود تھے۔ ایک وہ آفیسر تھا جو آئیدن کے کیس کے متعلق تفتیش کر رہا تھا اور انہیں تمام معلومات دے رہا تھا۔ جو دوسرا آفیسر تھا، اس کا شہریار نے منہ بند کروا دیا کہ وہ کسی کو نہیں بتائے گا کہ وہ ابراہم کو لے جا رہا ہے۔ وہ ابراہم کو لے جا رہے تھے جب راستے میں ابراہم کے آدمی گاڑیاں لے کر ان کے گرد اکٹھے ہوئے۔ شہریار کے ساتھ آئیدن بھی موجود تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھ کر گردن ہلائی اور گن لوڈ کرتے گولیاں چلانے لگے۔ ابراہم پیچھے پرسکون بیٹھا ہوا تھا۔ یہ وہ گاڑی تھی جہاں بہت سارے مجرموں کو پیچھے بند کیا جاتا تھا۔ وہ لوگ تمہیں کہیں نہیں لے جا سکتے، وہ بلند آواز میں بولا تھا، جبکہ آئیدن گولیاں مارتے ان کی گاڑیوں کے ٹائر پنچر کر رہا تھا اور شہریار کچھ لمحے کے لیے گردن باہر کو نکال کے ڈرائیور کی پیشانی پر گولیاں مارتا۔ ابراہم کو چکر آنے لگے تھے، اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں اور کچھ پل میں ہی وہ ہوش و حواس سے بیگانہ گاڑی میں گرا ہوا تھا۔ جو ہتھ کڑی شہریار نے اسے پہنائی تھی، اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے کانٹے کی طرح شے بنی ہوئی تھی، نکیلی شے بنی ہوئی تھی، جس کے اوپر اس نے بے ہوشی کی دوا لگائی ہوئی تھی جو بے انتہا خطرناک تھی۔ اس نے اس دوا کی بہت کم مقدار استعمال کی تھی تاکہ وہ زیادہ دیر بے ہوش نہ رہے۔ کسی طرح کر کے وہ ابراہم کو لے جا چکے تھے۔ یاور کے اڈے پر پہنچتے ہی آئیدن اور شہریار نے اسے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے گودام کے درمیان میں پھینکا۔ یہ گودام جنگل کے درمیان میں موجود تھا۔ یاور نے اپنے آدمی کو بھیجا تھا۔ وہ پانی کا جگ لے کر آیا۔ اس نے پورا جگ ابراہم کے چہرے پر انڈیلا۔ وہ گہرا سانس بھرتے اٹھ کر بیٹھا۔ اس کے گرد وہ 6 کھڑے تھے۔ کیسا لگا ہمارا دیا گیا جھٹکا؟ سردار اور یعقوب دونوں کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ تھی۔ دونوں یک زبان بولے تھے۔ ابراہم کا قہقہ اس گودام میں گونجا۔ تم لوگوں کو لگتا ہے کہ تم سب نے مجھے قید کیا ہے۔ بہت بڑی غلط فہمی ہے تم سب کی۔ ذرا نظریں تو دوڑاؤ۔ گودام سے باہر میرے آدمی موجود ہیں۔ اس کی بات سن کر سردار کے بلند اور پراسرار قہقہے کی آواز گودام سے باہر کافی دور تک گئی تھی۔ ہوش کے ناخن لو ابراہم، یہ تمہارا اڈا نہیں ہے، یہ یاور مرزا کا اڈا ہے۔ یاور غصے سے دہاڑا تھا۔ سردار نے پیشانی پر آئے بال پیچھے کیے۔ ہم مافیا کے لوگوں کے درمیان چوڑیاں پہن کر نہیں بیٹھے ہوتے تھے۔ یاور اور لوسیفر نے 2 قدم اس کی جانب بڑھائے۔ تم جیسے کبھی ابراہم ملک ایک وحشی درندے کو ختم نہیں کر سکتے۔ ابراہم کھڑا ہوا، اس کی آنکھوں میں ابھی بھی ڈر نہ تھا۔ ابراہم، تم وحشی درندے ہو اور تم بھیڑیوں سے الجھے ہو جو تمہیں چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے۔ دلہام کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ شاہان کے ہر غلط کام میں یہ شامل تھا۔ شاہان نے جب اورحان اور تیمور خان زادہ کو مارنے کا کہا تھا تو ان سب کا ساتھ ابراہم نے دیا تھا۔ کتے سے بھی بدتر موت مرو گے تم۔ شہریار کی آنکھوں کے سامنے اس کے بھائی کا مردہ وجود لہرانے لگا۔ تم صرف اپنے خواب میں مجھے مار سکتے ہو۔ ابراہم کے لبوں پر ابھی بھی مسکراہٹ تھی۔ دلہام نے اپنی جیب سے چاقو نکال کر اس کے گھٹنے پر مارا۔ اس کی بلند چیخ پورے گودام میں گونجی تھی۔ وہ گھٹنے کے بل زمین پر گرا۔ مرنے سے پہلے تمہیں تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ وہ سب جنہوں نے چاقو نکال لیے تھے۔ سردار کی بات سن کر سب کو حیرت ہوئی۔
کہ وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ گودام کا جو دروازہ بند تھا وہ کھولا گیا اور سارم رائنین اور ہبا کو لے کر گودام میں داخل ہوا۔ تمام مرد انہیں دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ وہ سب ابراہم کے سامنے کھڑے تھے، جس کی وجہ سے ابراہم کو پتہ نہ لگا کہ کون گودام میں داخل ہوا ہے۔ وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا جبکہ گھٹنے پر وزن نہیں پڑ رہا تھا۔ تمام مرد پیچھے ہوئے۔ سامنے دو لڑکیوں کو دیکھ کر پہلے تو وہ ناسمجھ نظریں ان پر ٹکا گیا۔ جب غور کیا تو نفی میں سر ہلانے لگا۔ ہبا کے نقش بڑے ہو کر تبدیل ہو گئے تھے جبکہ رائنین کے نقوش ابھی بھی ویسے ہی تھے۔ وہ محض اتنا بول سکا۔ رائنین اور ہبا اپنی جگہ پر ساکت ہو گئیں۔ ہبا نے رائنین کا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو جمع ہوئے۔ رائنین، وہ زیر لب بڑبڑایا، تم زندہ کیسے بچ گئی؟ اس کے سوال پر ان دونوں بہنوں کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی لڑی کی طرح ٹوٹ کر گرے تھے۔ ابراہم گھر میں آگ لگا کر گھر سے باہر نکل آیا تھا اور ایک نفرت بھری مسکراہٹ اس نے گھر کی طرف اچھالی اور گھر سے دور چلا گیا۔ اسے کوئی فکر نہیں تھی کہ اس کے گھر میں اس کی بہنیں ہیں، وہ زندہ جل جائیں گی۔ اپنی بہن کو زندہ جلتے ہوئے چھوڑ کر وہ چلا گیا جبکہ گھر کے اندر ہر طرف آگ پھیلتی جا رہی تھی۔ جب کمرے میں دھواں داخل ہونے لگا تو رائنین ہبا کو لے کر کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگی جبکہ دروازہ لاک تھا۔ آپی، یہ آگ کیسے لگ گئی اور یہ دروازہ کیوں بند ہے؟ بھائی کہاں ہے؟ ہبا ڈرتے ہوئے رائنین کے گلے لگ کر بولی۔ اس نے ہبا کو زور سے گلے لگایا۔ ہبا بری طرح کھانسنے لگی۔ کچھ نہیں ہوگا، ہم یہاں سے باہر نکل جائیں گے۔ رائنین کو بھی دھوئیں کی وجہ سے کھانسی ہونے لگی تھی۔ جب اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا تو وہ کھلی ہوئی تھی۔ شکر تو یہ تھا کہ ابراہم دروازہ بند کر گیا تھا، لیکن کھڑکی وہ کھلی چھوڑ گیا۔ رائنین نے ہبا کو پکڑا اور کھڑکی سے باہر پھینکا۔ وہ خود بھی کھڑکی سے کود گئی۔ وہ دونوں سیڑھیوں کے پاس کھڑی ہو کر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے گھر کو آگ کی لپیٹ میں جکڑے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ آپی، یہ آگ، مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپی پلیز مجھے چھپا لیں، ہبا روتے ہوئے رائنین سے کہنے لگے جبکہ اس نے جلدی سے ہبا کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے بھاگ گئی کیونکہ آگ ہر طرف پھیلتی جا رہی تھی۔ رائنین ہبا کا ہاتھ پکڑے پورے گھر میں ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ ان دونوں کو باہر نکلنے کا کوئی بھی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ جب اچانک سے آگ سے لپٹا ہوا پردہ ان کے اوپر گرنے لگا، رائنین نے ہبا کو دھکا دیا تو وہ دور جا کر گری اور رائنین اپنے وزن پر برقرار نہ رہ سکی اور دوسری سائیڈ پر جا کر گری تھی۔ ہبا نے چیختے ہوئے رائنین کو پکارا، آپی، آپی، جبکہ وہ اپنی بہن کی آواز سنتی پھر سے اس کی جانب بھاگی اور اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کچن کی طرف بھاگی کیونکہ کچن میں ان کا ایک بیک ڈور بنا تھا جو گھر سے باہر نکلتا تھا۔ اس کو تالا لگا ہوا تھا۔ رائنین نے کاؤنٹر کھولے اور ہتھوڑی ڈھونڈنے لگی۔ اس نے تمام برتن بکھیر دیے۔ آخرکار اسے ہتھوڑی مل گئی اور تالے پر مارتے 5 منٹ بعد اس سے تالا ٹوٹا تھا۔ وہ ہبا کو لے کر گھر سے باہر نکلی۔ رائنین نے اس کا ہاتھ پکڑا اور گھر سے دور بھاگنے لگی۔ جیسے ہی تھوڑی ہی دور گئی تھی پورے گھر کی بلڈنگ ملیہ میٹ ہو گئی۔ وہ تو شکر تھا کہ ہبا اور رائنین ٹائم سے گھر سے باہر نکل آئی تھیں ورنہ وہ بھی اس ملبے کے نیچے دب جاتی۔ رائنین اس کا ہاتھ پکڑے بھاگتی جا رہی تھی۔ وہ چھوٹی بچیاں تھیں، تھک چکی تھیں بھاگ بھاگ کر۔ جب ایک جگہ انہیں ایک درخت نظر آیا، اس کے پیچھے درخت ہی درخت تھے۔ ایک چھوٹا سا جنگل تھا جو ان کے گھر سے کچھ فاصلے پر تھا۔ آپی، میں تھک گئی ہوں، تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں نا؟ ہبا نے سانس لیتے ہوئے رائنین کو کہا۔ وہ بھی تھک چکی تھی۔ رائنین ایک درخت کے نیچے ہبا کو لے کر بیٹھ گئی۔ جب ایک سانپ چلتا ہوا ان کے پاس آیا اور رائنین کے پاؤں پر کاٹ گیا، اس کی ایک چیخ پورے جنگل میں گونجی تھی، آپی، آپی، کیا ہوا ہے آپ کو؟
رینین کو دور سے کچھ آدمی ان کی جانب آتے ہوئے نظر آئے۔ جس طرح اس کا بھائی تھا اسے ہر آدمی ہی ویسا لگتا تھا۔ اسے ڈر لگنے لگا کہیں وہ اس کی بہن کو تو نہ لے جائیں۔ ہبا تم جاؤ یہاں سے، ہبا بھاگ جاؤ، رینین نے اٹکتے ہوئے اس کو کہا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں آپی، میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، جاؤ یہاں سے، رینین نے ہبا کو دھکا دیا۔ وہ دور جا کر گری۔ رینین نے سانپ کی جانب دیکھا جو اب پھر سے ہبا کی جانب جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ رینین نے پتھر اٹھا کر دوسری جانب پھینکا تو شور کی آواز سن کر سانپ اس جانب چلا گیا۔ ہبا بھاگو، وہ آدمی تمہیں پکڑ لیں گے، رینین چلائی تھی۔ اس نے جب پیچھے کی جانب دیکھا، سامنے سے آدمیوں کو آتے دیکھ وہ بھاگی تھی وہاں سے اپنی بہن کو چھوڑ کر۔ وہ الگ ہو گئی، جبکہ رینین خود کو گھسیٹتے ہوئے درخت کے پیچھے چلی گئی۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ ان آدمیوں کو نظر نہ آئی اور وہ وہیں پر جسم میں زہر پھیلنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ ہبا ان آدمیوں سے ڈر کر کافی دور تک جا چکی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ وہ راستہ بھول گئی تھی جہاں سے وہ آئی تھی۔ اس نے سامنے دیکھا جہاں ایک روڈ تھا اور گاڑیاں چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ اس کا سانس پھول گیا تھا جب اچانک سے اس کا چکر آیا اور وہ وہاں ہی بے ہوش ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ کوئی گاڑی اسے کچل دی، ایک گاڑی اس کے قریب آ کر رکی تھی۔ اس میں سے ایک ادھیڑ عمر عورت نکلی۔ اس نے ہبا کو بے ہوش دیکھا اور اٹھا کر اپنی گاڑی میں ڈالا اور وہ چلی گئی، اور یہ عورت کوئی اور نہیں یتیم خانے کی اونر تھی۔ اس طرح ہبا یتیم خانے پہنچی تھی۔ دوسری جانب رینین بے ہوش ہو چکی تھی جب ایک بوڑھا آدمی اس جنگل میں اپنی کچھ بکریاں لاتے انہیں چرا رہا تھا۔ جب اسے دور سے ایک چھوٹی سی بچی بے ہوش نظر آئی، وہ جلدی سے اس کے پاس آیا اور اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن جب اس کی نظر پاؤں پر پڑی تو وہ سانپ کے کاٹنے کا نشان تھا۔ اسے پتہ لگ گیا کہ اسے سانپ نے کاٹا ہے۔ وہ آدمی ایک حکیم تھا۔ اس نے جلدی سے اس کو اپنی گود میں اٹھایا اور بکریاں لیں اور گھر کی جانب چلا گیا۔ جا کر اس نے رینین کو چارپائی پر لٹایا اور کچھ جڑی بوٹیاں ملا کر اس نے رینین کے پاؤں پر لگائیں۔ جب ایک عورت اس آدمی کے گھر داخل ہوئی، رفیق بھائی کیسے ہیں آپ؟ عورت اس آدمی کو دیکھ کر بولی۔ میں ٹھیک ہوں بہنا، تم کیسی ہو؟ رفیق نے اس عورت کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ میں تو ٹھیک ہوں رفیق بھائی، اور یہ لڑکی کون ہے؟ وہ عورت چھوٹی سی بچی کو دیکھ کر رفیق سے بولی۔ پتہ نہیں بہنا، میں جنگل میں گیا تھا تو یہ بے ہوش پڑی تھی اور میں اس کو اٹھا کر لے آیا۔ اسے سانپ نے کاٹا ہے تو میں نے جڑی بوٹیاں ملا کر لگائی ہیں، امید ہے کہ جلدی ہوش میں آ جائے گی، زہر ابھی ٹانگ میں ہی پھیلا ہے۔ رفیق بھائی کتنی پیاری بچی ہے نا، جب یہ ہوش میں آئے گی تو اسے کہاں بھیجیں گے آپ؟ مجھے نہیں پتا میں اسے کہاں بھیجوں گا، نہ جانے کہاں در بدر بھٹکے گی یہ بچی۔ وہ بوڑھا آدمی اس معصوم سی چھوٹی سی بچی کو دیکھتے ہوئے بولا۔ میں اسے لے جاؤں؟ میں اکیلی ہوں، میرے پاس کوئی سہارا نہیں ہے میرا۔ اس عورت کو وہ چھوٹی سی گڑیا بہت پیاری لگی تھی۔ ہاں ہاں ضرور، تم اسے اپنے گھر لے جاؤ۔ ہاں رفیق بھائی، سارا دن تو میں اکیلی ہوتی ہوں، یہ بچی میرے پاس رہے گی تو میرے گھر رونق لگی رہے گی، نہ جانے اس کے گھر والے کہاں ہیں۔ اگر وہ آئے تو میں اسے ان کے حوالے کر دوں گی۔ ہاں بہنا تم لے جاؤ، اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہونا تو مجھے بتانا، میں ضرور پہنچا دیا کروں گا۔ آج سے یہ میری بیٹی ہے اور تمہاری بھی۔ جو عورت رینین کو اپنے گھر لے کر گئی تھی وہ یعقوب کی ماں تھی۔ ایسے ہی ایک دو دن بعد رینین کو ہوش آیا تو وہ اپنی بہن کو پکارنے لگی، لیکن اپنی بہن کو وہ کھو چکی تھی۔ رفیق نے اور یعقوب کی ماں نے اس کو سنبھالا اور آہستہ آہستہ پھر رینین یعقوب کی ماں کے پاس رہنے لگی۔ اس کی عادی ہو گئی تھی اور کچھ ہی سالوں میں رفیق کی بھی موت ہو چکی تھی۔ وہ اپنے بھائی کو بد دعائیں دیتی تھی، جس کی وجہ سے اس کا ہر رشتہ اس سے دور ہوا تھا۔ بہت چھوٹی سی گڑیا بھول چکی تھی کہ اس کے دو رشتے اس کے پاس ہیں، ایک اس کا شوہر اور ایک اس کی بہن۔
تمہیں حیرت ہوئی ہوگی ہمیں دیکھ کر، ہمیں ذرا بھی حیرت نہیں ہوئی تمہیں اپنے سامنے موجود پا کر، کیونکہ تم جیسے شیطان جلدی ختم نہیں ہوتے۔ رینین نے ہاتھ کی پشت سے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے، آنکھوں میں نفرت اور حقارت سمائی۔ وہ ابراہم کے جانب دیکھتے بولی تھی، کاش اس گھر میں ہماری جگہ تم ہوتے اور وہیں جھلس کر مر جاتے۔ تم نے جائیداد کے لیے اپنی بہنوں کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور بعد میں جب پتہ چلا میری بہنیں زندہ ہیں تو اپنی ہی بہن کی اولاد کو ختم کرنے چلے تھے۔ رینین اور ہیبا نے اس کی جانب قدم بڑھائے تھے، دونوں کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ مجھے نہیں پہچانا کیا؟ میں ہیبا یزدان، میں وہی لڑکی ہوں جس کے ساتھ تم نے زیادتی کروانے کی کوشش کی تھی۔ ہیبا اور رینین دونوں اس کے پاس کھڑی تھی، ابراہم کی زبان تالو کے ساتھ چپک چکی تھی۔ ان دونوں کو سامنے دیکھ کر یقین نہیں آتا، تم نے محض جائیداد کے لیے ہم دونوں کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ رینین کے گلے میں آنسو کا گولا اٹکا، جبکہ بامشکل اس نے خود کو رونے سے روکا تھا۔ ہاں تو کیا کرتا، ہمارے باپ نے ساری جائیداد تم دونوں بہنوں کے نام کر دی تھی، میرے حصے کیا آیا؟ صرف 20%، جبکہ بیٹے کے حصے میں زیادہ جائیداد آتی ہے۔ ابراہم چلایا تھا، بے تحاشا درد ہونے کے باوجود بھی وہ ایک ٹانگ پر کھڑا ہوا، کیونکہ دوسری ٹانگ پر وزن ڈالنا بے انتہا مشکل تھا۔ ایک مرتبہ ہم سے تو کہا ہوتا کہ تمہیں جائیداد چاہیے، ہم اسی پل تمہارے حوالے کر دیتے، ہمیں کوئی طلب نہیں تھی۔ ہیبا نے لمبی ہچکی لی، یہ سب کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، دنیا میں صرف یہی چیزیں ضروری ہیں، اور تم دونوں کبھی یہ سب میرے حوالے نہ کرتی۔ اور اپنے بھائی کی باتیں سن کر ان دونوں کی روح جیسے جسم سے نکل رہی تھی۔ یہ آخری ملاقات ہے نین، یاور نے رینین کا ہاتھ پکڑا اور شہریار نے ہیبا کا۔ جاری ہے۔ کیسی لگی ایپیسوڈ بتانا مت بھولیے گا۔ جیسے سب نے کل کی ایپیسوڈ پر ریویو دیا تھا، آج کے ایپیسوڈ پر بھی اسی طرح کا ریویو دیجیے گا۔ اللہ حافظ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔